أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. برادران اسلام، عزیز دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں علانیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، مشرکین مکہ نے اسلامی دعوت کا کام تمام کرنے کے لیے لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے، مختلف چالیں انہوں نے چلی، لیکن مشرکین کے تمام حربے، ان کی تمام تدبیریں، ان کی تمام چالیں بیکار ثابت ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام برابر دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ اس کے بعد مشرکین نے ایک قدم آگے بڑھ کر کے جسمانی تشدد کا حربہ استعمال کیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے، مسلمانوں پر، اہل اسلام پر ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سب سے پہلے تو آج کے درس میں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم اور زیادتوں کی جو کوششیں کی، اس کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد اہل اسلام پر، غلاموں پر، کمزور طبقات پر مشرکین نے جو ظلم و ستم کیے، اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا هل يعفر محمد وجهه بین اظہرکم، کیا محمد تمہاری موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ تمہارے سامنے تمہاری موجودگی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، اس کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ ہماری موجودگی میں ہمارے سامنے عبادت کرتا ہے، مسجد حرام میں بندگی کرتا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ ابو جہل کہنے لگا واللات والعزہ، قسم ہے لات اور عزہ کی، لئن رأیتہ یفعل ذلک، اگر میں اس کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے دیکھ لوں تو اس کی گردن کو رون دوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اس نیت سے آگے بڑھا
تاکہ آپ کے چہرے کو، آپ کی گردن کو روند دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما فجئهم منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، اچانک وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے الٹے پاؤں پلٹ گیا، اس نیت سے آگے بڑھا تاکہ آپ کا چہرہ روند دے، آپ کی گردن روند دے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرتا ہوا الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اب لوگوں نے پوچھا مالک، تجھے کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا ان بینی و بینہ لخندقا من نار، واللہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، میرے اور اس کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، آگ کی ایک خندق تھی، وہولاً، اور ہول پیدا کرنے والی ایک مخلوق تھی، ایک ڈرونی مخلوق تھی، اور میں نے اس مخلوق کے پر بھی دیکھے، یعنی فرشتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ کی قسم اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے، اگر یہ میری گردن مڑوڑنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کی تکا بوٹی کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی وہ آیتیں نازل کی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی اس بنا پر کرتا ہے کہ وہ خود کو خوشحال دیکھتا ہے۔ آدمی حق کو کیوں انکار کرتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قبول حق میں رکاوٹ بننے والی ہیں۔ قبول حق میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ مال اور دولت کا نشہ، خوشحالی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اخبرنی باشد شیء صنعہ المشرکون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشرکین کے سب سے سخت ظلم اور ستم کے بارے میں بتاؤ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ باشد شیء، سب سے سخت ظلم کے بارے میں بتاؤ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبہ، ایک دفعہ کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حتیم کا علاقہ ہے اس میں نماز پڑھ رہے تھے، اذ اقبل عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط آیا، فوضع ثوبہ فی عنقہ، اس نے اپنی چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دی، پھر کیا کیا اس کمبخت نے فخنقہ خنقا شدیدا، زور سے آپ کا گلا گھوٹنے لگا، چادر گردن میں ڈال کر کے زور سے آپ کا گلا گھوٹنے لگا۔ فاقبل ابو بکر، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اس کا کندھا پکڑ کر کے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، کھلے دلائل لے کر کے پہنچا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں
بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند البیت. ایک دفعہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس صلاۃ پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. وہ ابو جہل و اصحاب لہ جلوسون، ابو بکر اور اس کے ساتھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وقد نُہرت جزور بالعمس، اس سے ایک دن قبل جو ہے نا ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی. جس دن آپ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، ایک دن قبل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی. اب ابو جہل کہنے لگا ایکم یقوم الی صلاۃ جزور بنی فلان، تم میں سے کون ہمت کرے گا کہ بنو فلاں کی اونٹ کی اجڑی لائے. جب آپ سجدے میں جائے تو اس اونٹ کی اجڑی کو آپ کے پیٹ پر رکھ دیں. فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، جو قوم کا انتہائی بدبخت تھا وہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط وہ تیار ہو گیا، وہ اوجھڑی لے کر کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے اس وزنی اوجھڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھ دیا. اوجھڑی اس قدر وزنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہ سکے. اب لوگ ابو جہل اور اس کے ساتھی فاستضحکوا، یہ کیفیت دیکھ کر کے خوب ہنسنے لگے. وجعل بعضهم يميل على بعض، ایک دوسرے پر گرنے پڑنے لگے، ایک دوسرے پر گر گر کر کے ہنسنے لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا قَائِمٌ أَنظُرُ، میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں مدد نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی تھی، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکا. کہتے ہیں لو کانت لی منعہ، اے کاش مجھے قوت ہوتی، طرحتہ عن ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اس گندگی کو اتار دیتا. یہ سب مظلوم صحابہ ہیں، اس بات سے ڈر رہے تھے کہیں وہ ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا دیے جائیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے رہے. ما یرفع راسہ، اب سر اٹھا نہ سکے. حتی انطلق انسان فاقبر فاطمہ، یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کی اطلاع دی، خبر دی. فجاءت وہی جویریہ، چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، وہ 9 عمر لڑکی تھی. فطرحتہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اس اوجھڑی کو اتار دی، اس گندگی کو اتار دی. ثم اقبلت علیہم تشتمہم، پھر ان ظالموں کو شرم دلانے لگی، ڈانٹنے لگی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، رفع صوته ثم دعا علیہم، آپ نے بلند آواز سے بد دعا کی. آپ نے مشرکین کے کئی سرداروں کا نام لے لے کر کے آپ نے بد دعا کی. آپ نے دعا کی اللہم علیک بأبی جہل وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ والولید بن عقبہ وامیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط. آپ نے یہ سارے نام لیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فوالذی بعث محمدا بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا. لقد رأیت الذین سما صرع یوم بدر،
جن لوگوں کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، میں نے بدر کے دن دیکھا کہ وہ لوگ قتل ہو کر گرے پڑے تھے. جن جن کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی یہ سب سرداران تھے، سب قتل ہو کر کے گرے پڑے تھے. ثم صحبوا الی القلیب، پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. ایک دفعہ عتیبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا لڑکا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. ابو لہب کے 2 لڑکے تھے، عتبہ اور عتیبہ. عتبہ اور عتیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے قبل اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا. ابھی بدائی نہیں ہوئی تھی، جدائی نہیں ہوئی تھی، آپ نبی بنائے گئے. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ طلاق دے دیں. خیر چلیں، تو ایک دفعہ عتیبہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کی قمیص پھاڑ دی، آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر نہ سکا. آپ نے اس موقع سے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے پیدا کردہ کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کے حق میں جو بد دعا کی وہ بد دعا قبول ہو گئی. خرج عتیبہ مع اصحاب فی عیر الی الشام، عتیبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوا. حتی اذا كانوا فی طریقہم زعر اسد، راستے میں کیا ہوا، شیر نے دھاڑا، شیر نے آواز لگائی. جیسے عتیبہ نے شیر کے دہاڑنے کی آواز سنی اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگا، ڈر گیا، وہ خوف زدہ ہو گیا. اب لوگوں نے پوچھا اس سے من ای شیء ترعد، کیا بات ہے، کیوں کانپ رہا ہے، ابھی تک تو اچھا تھا، کیوں کانپ رہا ہے، تجھ پر کیوں کپ کپی طاری ہو گئی ہے. اب وہ کہنے لگا ان محمدن دعا علیہ، اس کپ کپی کی وجہ یہ ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں بد دعا کر دی ہے، اور کہتا ہے وما ترد له دعوہ، اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی. فلما ناموا احاطوا به، رات ہوئی، سب لوگوں نے، قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا. وہ بندوبست کیا کیا، قافلے کے وسط میں درمیان میں عتیبہ کو لٹایا گیا اور چاروں طرف سے قافلے والے سو گئے، درمیان میں عتیبہ، کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا. فجاء الاسد، رات ہو گئی، سو رہے تھے، شیر آ گیا، لوگوں کے سروں کو سونگھتے ہوئے عتیبہ تک پہنچ گیا. فحشم رأسہ، اس شیر نے عتیبہ کے سر کو چبا ڈالا. فقضى علیہ، مر گیا، وہ بری موت مرا. تو عتیبہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل ارواح
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ہمیشہ پتھر اٹھائے ہوئے پھرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ اور پھر اسی طرح سے وہ آپ کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھا کرتی، تاکہ جب آپ رات کی تنہائی میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے کعبہ جائیں، مسجد حرام جائیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ غالباً یہ روایت دارقطنی میں بھی ہے، یہ ابن خزیمہ میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وهو جالس حزین۔ ایک دفعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قد خضب بالدماء، آپ کا جسم خون سے لہو لہان تھا۔ آپ غمگین اور غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، جسم خون سے آلودہ تھا۔ قد خضب بالدماء، بعض مشرکین نے آپ کو اس قدر مارا تھا کہ آپ کا جسم خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ جبریل آئے، کہنے لگے مالک، کیا ہوا آپ کو، کیوں غمگین ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ آپ نے کہا فعل بی ہؤلاء وفعلوا، میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا، میں نے انہیں توحید کی دعوت دی، میں نے ان کے حق میں خیر چاہا، بھلائی چاہی، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے لہو لہان کر دیا، اس لیے غمگین اور غمزدہ بیٹھا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے کہا تحب، فقال له جبریل تحب ان اریک آیہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں؟ آپ کی دل جوئی کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے، آپ لگے رہیں۔ کہا جبریل نے تحب ان اریک آیہ، چاہتے ہو کہ میں کوئی معجزہ دکھا دوں، کوئی نشانی دکھا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ فنظر الى شجرة من وراء الوادی، وادی کے اس پار ایک درخت دکھائی دیا، وادی کے پیچھے ایک درخت تھا۔ جبریل نے کہا ادعو تلک الشجرہ، آپ اس درخت کو بلائیں، آپ اس درخت کو بلائیں۔ فدعاها، آپ نے اس درخت کو بلایا۔ فجاءت تمشی حتی قامت بین یدیہ، وہ درخت چل پڑا یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جمادات، حیوانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند، آپ کو یہ آرڈر کرتے تو جمادات آپ کے حکم کو بجا لاتے تھے، لیکن یہ انسان ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو امت محمدی میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اماموں کے اقوال کو، غیر رسول کے اقوال کو نبی کے اقوال پر ترجیح دیتا ہے، نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر غیر معصوم کے اقوال کو ترجیح دیتا ہے۔
تو غرض ہے آپ نے اس درخت کو بلایا، فجاءت تمشی حتی قامت بین یدیہ، وہ درخت چلتے ہوئے آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فقال مرھا فلترجع، جبریل نے کہا آپ اسے حکم دیجئے کہ واپس چلا جائیں، فامرها فرجعت الى مکانها، آپ نے واپس جانے کا حکم دیا تو اپنی پرانی جگہ پہنچ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ معجزہ کافی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ اکثر جو جسمانی تشدد کے واقعات پیش آئے وہ اکثر واقعات ابو طالب کی وفات کے بعد ہیں۔ جب تک ابو طالب بقید حیات رہے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ابو طالب یہ بڑے سرداروں میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو طالب کی حمایت میں تھے اس لیے انہوں نے جسمانی تشدد کا راستہ اپنایا نہیں، لیکن جیسے ہی ابو طالب وفات پا گئے تو پھر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور ستم کیے۔ یہ تو رہے کچھ واقعات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے زیادتیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام پر اور خصوصیت کے ساتھ قریشی صحابہ اکرام پر مشرکین نے جو ظلم اور ستم ڈھائے اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبداللہ بن عثمان، عبداللہ بن عثمان، ابو بکر یہ آپ کا لقب تھا، کنیت تھی آپ کی، ٹھیک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس قدر تشدد کیا گیا، انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ مکے سے جو ہے نا ہجرت کے ارادے سے نکل بھی گئے۔ ابن دغنہ نے آپ کو پناہ دی، واپس آپ ابن دغنہ کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے۔ انشاءاللہ ایک تفصیلی واقعہ ہے آگے میں بتاؤں گا ہجرت حبشہ کے موقع سے۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تقریر کرنے لگے، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، توحید سمجھانے لگے۔ کیا ہوا؟ سارے کے سارے مشرکین جو ہے نا آپ پر ٹوٹ پڑے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مارا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، وہ آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے نا اپنے جوتوں سے مار رہا تھا۔ اس کمبخت نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر اس قدر جوتے مارے آپ کے ناک کی پہچان دشوار ہو گئی، ناک پہچاننا دشوار ہو گیا، اس قدر مارا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو تیم کو اس کی اطلاع دی گئی، اس لیے کہ خاندانی لوگ تھے، زمانے جاہلیت میں باقاعدہ طور پر کوئی کورٹ کچہری کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ خاندان کے لوگ اپنے فرد کی حمایت میں مدد میں دوڑے چلے آتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے، بھاگے ہوئے آئے۔ جب مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو دیکھا تو ابو بکر کو اسی حال میں چھوڑ کر ایک بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا گیا تھا کہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، ایسے لگتا تھا کہ آپ بچ نہیں سکیں گے، اتنا مارا گیا تھا۔ ابو بکر کا جو قبیلہ بنو تیم نے قسم کھا لی تھی کہ اگر ابو بکر مر گئے
تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے. تو غرض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت زیادہ زیادتیاں کی گئی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کا چچا جو ہے نا، ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دے دیتا تھا. اتنے خاندانی لوگ، بڑے لوگ، ان پر بھی زیادتیاں کی گئی. خود ان کے خاندان کے لوگ، اگر دوسرا کرتا تو خاندانی لوگ آ جاتے تھے، لیکن خود ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دے دیتا تھا. آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے خوشحال امیر گھرانے کے چشم چراغ. مکے میں سب سے زیادہ خوشبو استعمال کرنے والے یہی تھے. اگر کسی گلی سے گزر جاتے نا، گھنٹوں گھنٹوں وہاں خوشبو باقی رہتی تھی. بڑے امیر گھرانے کے، خوشحال گھرانے کے چشم چراغ. والدہ، ماں باپ خصوصیت کے ساتھ والدہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. انواع و اقسام کے کھانے اپنے بیٹے کے لیے تیار کرتی تھی. لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، والدہ نے گھر سے نکال دیا. ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا. اتنے خوشحال گھرانے کے چشم و چراغ ان پر ایسا وقت بھی آیا، غالباً سعد بن ابی وقاص وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور گرمی کی وجہ سے ان کے جسم کی جو جلد ہے، ان کے جسم کی جو چمڑی ہے، سوکھ کر چٹکنے لگی تھی، جیسے سام کی کھال سوکھ کر اترنے لگتی. بھوک کی وجہ سے. بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانا پانی ہر قسم کے عیش اور آرام سے محروم کر دیا گیا. اسلام کا نشہ بھی بڑا عجیب و غریب نشہ ہے. آدمی ہر طرح کے مشکلات اور مصائب اسلام کے لیے برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکے میں سب سے پہلے بلند آواز سے جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی وہ عبداللہ بن مسعود تھے. نبی کے بعد بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والے یہی تھے. پہلے تو ڈرتے رہے، لیکن بعد میں اللہ نے ہمت دی. ایک دفعہ مسلمان ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ساتھ مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے، واللہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن نہیں سنا ہے. کون ہے جو انہیں قرآن سنا ہے؟ قریش نے آج تک قرآن کی تلاوت نہیں سنی ہے. کون ہے جو بھرے مجموعے میں جا کر کے انہیں قرآن سنا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ کام کروں گا، میں بھرے مجموعے میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کروں گا. مسلمانوں نے کہا، صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. ہم ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا کوئی خاندان ہو، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے یہ خود کسی دوسرے کی حمایت میں تھا. تو کہنے لگے کہ ہم ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں تو ان کے خاندان کے لوگ اس کی حمایت میں آئیں، اس کی مدد میں آئیں.
عبداللہ بن مسعود کہنے لگے آپ مجھے چھوڑ دیں، اللہ میری حفاظت کرے گا، میں یہ کام خود کروں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کے وقت مقام ابراہیم پر پہنچے۔ قریش کے لوگ اپنے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت، الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اب مشرکین نے ان کی آواز پر دھیان دیا، کہنے لگے دیکھو یہ کیا پڑھ رہا ہے، ابن عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو اسی کلام کی تلاوت کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ سب لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے، خوب مارا گیا۔ وہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل مار رہے ہیں، اور ادھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ مارنے سے تھک نہیں رہے ہیں اور یہ تلاوت سے تھک نہیں رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ممکن تھا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ بعد میں یہ صحابہ اکرام کے پاس آئے، ان کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ مسلمانوں نے کہا ہمیں اسی بات کا خوف تھا، ہمیں اسی بات کا خدشہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب مجھے اللہ کے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اللہ کے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر چاہو تو کل میں دوبارہ اسی طرح کر سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں کل دوبارہ اس واقعے کو دہرا سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ صحابہ اکرام دین کے لیے جسمانی اذیتیں بھی برداشت کی اور ساتھ ہی ساتھ روحانی اذیتیں بھی برداشت کی۔ بعض دفعہ جو ہے نا، یہ جو روحانی اذیتیں ہوتی ہیں یہ جسمانی اذیتوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب یہ مسلمان ہوئے، ان کی والدہ بھی ان سے بے حد محبت کیا کرتی تھی اور یہ خود اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، ان کی والدہ کو ان کے آبائی دین سے بے حد محبت تھی۔ اب ان کی والدہ عبداللہ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں تم سے کلام نہیں کروں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اپنے دین کو یا دین اسلام کو ترک نہ کر دو۔ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ تم سے بات کروں گی۔ دیکھیں آدمی کو اپنے والدین سے فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے، کوئی سی بڑی آزمائش ان کے لیے۔ یہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ماں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں تم سے کچھ بات نہیں کروں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ 3 دن ہو گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کچھ نہیں کھایا۔ 3 دن کے بعد غشی طاری ہو کر کے گر گئے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی عمارہ آگے بڑھے، انہیں پانی پلا دیا۔ جیسے انہیں ہوش آیا تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا کرنے لگی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے ایک بات یہ بھی کہی ہے، سیرت کی کتابوں میں ان کا ایک جواب یہ بھی ملتا ہے، اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے تیری جانیں اگر ختم ہو جاتی میرے آنکھوں کے سامنے، تب بھی میں دین اسلام کو ترک نہیں کرتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں میں سے یہ آیت بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، سورہ لقمان کی اور ایک آیت، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر والدین دباؤ ڈالیں کہ شرک کرو تو شرک مت کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن دین میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اگر فطری محبت اور شرعی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے تو کسے ترجیح دی جائے گی؟ شرعی محبت کو ترجیح دی جائے گی. یہ تو رہے خاندانی لوگوں پر مشرکین نے جو ظلم اور ستم ڈھائے اس کی کچھ مثالیں. اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے قریش نے غلاموں پر جو ظلم اور تشدد کیے، جو غلام طبقہ تھا، اس لیے کہ ان کا تو کوئی حمایت ہی نہیں تھا نا، خاندانی لوگ تھے، اگر ان پر ظلم کیا جاتا تو خاندان کے افراد ان کی حمایت میں آ جاتے تھے. لیکن غلاموں پر قریش مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، اس لیے کہ ان کی حمایت میں آنے والا کوئی نہیں تھا. مکے میں تشدد کا نشانہ بننے والے کچھ مشہور غلام، ان میں سے ایک تو آل یاسر ہے. آل یاسر نے جب اسلام قبول کیا، ان پر بھی بدترین مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. دیکھیے دوپہر کے وقت جب گرمی شباب پر ہوتی، گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا تھا، پہلو بدل بدل کر کے انہیں عذاب دیا جاتا تھا. اور عرب کی گرمی کا کیا کہنا، دوپہر کے وقت جو ہے نا زمین تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی. یہ اس دور کے کالا پانی کی سزا تھی. کسی کو سزا دینا ہوتا دوپہر کے وقت جب سورج شباب پر ہوتا، گرمی شباب پر ہوتی، لا کر کے گرم ریت پر یا گرم چٹان پر اسے لٹا دیا جاتا تھا. ہم تصور نہیں کر سکتے. تو آل یاسر کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، پہلو بدل بدل کر کے جو ہے نا انہیں تکلیفیں دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے، دیکھتے کہ آل یاسر پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بے بس مدد نہیں کر سکتے تھے. اب فرماتے ابشروا آل عمار و آل یاسر، اے آل عمار، اے آل یاسر، صبر کرو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ. فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. ایک دفعہ ابو جہل سمیہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، کہنے لگا تو محمد پر اس لیے ایمان لائی ہے کہ تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمیہ نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو گئی، سخت جواب دے دیا. اب یہ غلام کسی کو جواب دیں، لونڈی کسی کو جواب دیں، وہ کب کس کو برداشت ہو سکتا ہے. ابو جہل تیش میں آ گیا، اس نے نیزہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر چبھا دی، جس سے وہ شہید ہو گئی. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. سمیہ کے شوہر یاسر کو بھی کافروں نے بہت ستایا. یہ کافروں کا عذاب سہتے سہتے یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے لڑکے عمار، ان کو بھی مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا. اکثر مفسرون نے کہا کہ قرآن کی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ عمار بن یاسر ہی سے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. الا من اکریہ، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ولکن من شرح بالکفر صدرا،
جو کھلے دل کے ساتھ کفر کرے گا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ زمانے جاہلیت میں انہی بھی لایا گیا، مکے میں بیچ دیا گیا۔ 20 سال انہوں نے امیہ بن خلف کی غلامی کی۔ جب ان کے کانوں میں توحید کی صدا پڑی تو مسلمان ہو گئے۔ جب امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی، یہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بلال کو دھمکی دی رضی اللہ عنہ، اپنے اس دین سے باز آ جا ورنہ بری موت مرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرا زور میرے جسم پر تو چل سکتا ہے لیکن میرے دل پر نہیں چل سکتا۔ اب اس کے بعد امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک لامتناہی سلسلے کا آغاز کر دیا۔ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ دیکھیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بلال کو گرم ریت پر لیٹے ہوئے دیکھا ہے، اور ریت اس قدر گرم تھی کہ اگر اس ریت پر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی جل بھن جائے۔ میں نے بلال کو ایسے گرم ریت پر لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت بھی ان کی زبانوں پر عہد عہد کا نعرہ تھا۔ کبھی انہوں نے توحید کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ ہر طرح کی اذیتیں انہی منظور تھی لیکن دین اسلام کو چھوڑنا انہی برداشت نہیں تھا۔ پھر اسی طرح مشرکین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈالتے تھے، بچوں سے کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ اور مکے کے پہاڑوں میں گھسیٹتے پھرو۔ لڑکے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالکوں سے سودا کیا، خرید کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ خباب بن ارت، ان پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ ام عمار کے غلام تھے، یہ لوہار تھے۔ یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہیں بھی مختلف قسم کے تکالیف سہنے پڑے، مختلف طرح کے عذابات سہنے پڑے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان کے بال نوچتے تھے، ان گردن مڑوڑتے تھے۔ ام انمار کپڑے اتار کر آگ کے انگاروں پر لٹا دیتی تھی۔ کمر کی چربی، جسم کی چربی پگھل کر کے انگاروں کو بجھاتی تھی۔ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا۔ خباب بن ارت نے اپنی چادر ہٹا کر کے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم پر جو ہے نا وہ جلنے کے نشانات دکھائے تھے۔ عمر رو پڑے، تو جلتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ ایک دفعہ ام انمار لوہا گرم کر کے لائی، آپ کے سر پر ڈال دیا۔ مسلمان انہی ظلم و ستم سے دوچار تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خود خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ فی ظل الکعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے اس صورتحال کی نبی سے شکایت کی۔ ہم نے کہا اللہ تستنصروا لنا اللہ تدعو لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کر دیتے؟
آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں گڑھا کھود کر کے زمین میں گاڑ دیا گیا، فیجاء بالمنشار، پھر آرا لا کر کے درمیانی سر میں رکھ کر کے انہیں چیر دیا گیا۔ کہا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، کسی کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کے جسموں سے نوچ کو نوچا گیا حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی۔ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، مگر یہ ظلم اور ستم انہیں دین سے روک نہ سکے۔ تم سے پہلے لوگوں تو اس سے سخت مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لَيَتِمَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، اللہ کی قسم یہ دین ضرور پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ جو مظلومیت کے ایام ہیں ختم ہوں گے، یہ دین ضرور غالب ہو کر کے رہے گا۔ حتی یسیل الراکب من صنعاء الی حضرموت، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت کا سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، غلام ہیں جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ عامر بن فہیرہ ہیں، ام عبیس، زنیرہ، یہ سب یعنی غلام طبقہ ہے جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ابو بکر مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، تو کہنے لگے کہ بیٹا ان کمزور اور ناتواں لوگوں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر تو توانا، مضبوط، ہٹے کٹے غلاموں کو اگر آزاد کرتا تو یقیناً تجھے فائدہ ملتا، یہ فیوچر میں تیرے کسی کام آ سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابا جان یہ سب کام میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ انہی سے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو دیتا ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسان راستے کو مزید آسان کر دیتے ہیں، ہم اسے آسان راستے کی سہولت کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو غرض یہ کچھ نمونے تھے صحابہ اکرام پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں، اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، آخری ایک بات، کہ صحابہ اکرام پر یہ آزمائشیں کیوں آئیں، یا دوسرے الفاظ میں اہل ایمان پر یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ دیکھیے ابتلا اور آزمائش اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک مقام اور مرتبہ عطا نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ آزمائشی مرحلوں سے نہ گزرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جب کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو آزمایا، جب کامیاب ہوئے تو انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ آزماتا ہے، جب کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آدمی ابتلا اور آزمائش سے گزر کر کے ہی، ابتلا اور آزمائش کے سے دوچار ہو کر کے ہی آدمی کے بارے میں جانا جا سکتا ہے آیا وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ سچوں کو جھوٹوں سے امتیاز کرنے کے لیے آزمائشیں بہت ضروری ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دعوی ایمان کے بعد ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے۔ کیوں آزماتے ہیں اللہ؟ تاکہ جان لیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، سچوں اور جھوٹوں میں امتیاز ہو جائے۔
جو جھوٹے ہیں وہ واپس اپنے دین کی طرف مڑ جائیں گے، جو سچے ہیں وہ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، درس کافی طویل ہو گیا۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔